جنرل محمد ضیاء الحق نے کانسٹیٹیوشن ریفارم کی گئی، آئین میں کیا اصلاحات کی گئی، آئین میں کیا ترمیم کی، اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کے آئین میں درج ذیل ترمیم ہے۔ 8ویں ترمیم، یہ بھی ایک ڈیفینیشن 8ویں ترمیم کیا ہے، اس کو بھی آپ ٹک مارک کر سکتے ہیں۔ 8ویں آئینی ترمیم کے تحت آئندہ سے صدر مملکت کا انتخابات پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں مشتمل انتخابی ادارہ الیکٹورل کالج کرے گا۔ جو صدر کا انتخاب ہے وہ ہوگا چاروں صوبائی اسمبلیوں سے اور پاکستان کی قومی اسمبلیز کے مقرر ان کے ایوانوں سے ہوگا۔ یہ بھی ہے کہ اگر بلوچستان کے 65 رکن ہیں، پنجاب اسمبلی کے 371 ہیں، تو ان کی ایک ایسا ہوگا کہ تو یہ 6 یا 7 ووٹ بنیں گے، پنجاب اسمبلی کا ایک مانا جائے گا، اور 6-7 ووٹوں کے برابر ایک، اور جو بلوچستان اسمبلی کا ایک ہے۔ اس طرح ایک 4 صوبائی اسمبلیوں میں اور پاکستان قومی اسمبلی کے ایک متفقہ طور پر ایک سسٹم کے تحت ایک الیکٹورل کالج قائم کیا گیا، تاکہ جس کے ساتھ صدر مملکت کا انتخاب ہوگا۔ ترمیم کے بعد صدر مملکت کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے اور وزیر اعظم کی حیثیت ثانی ہوگی، یعنی جو پاکستان کا سب سے طاقتور ہو گیا وہ اب صدر ہو چکا ہے۔ سینٹ کے اراکین کی مدت 6 سال مقرر کی گئی۔ 9ویں ترمیم کیا ہے؟ یہ آئین کے آرٹیکل 2 میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا کہ اسلامی احکامات جو قرآن سنت سے ماخوذ ہیں اعلیٰ ترین قانون رہنمائی کا منبع ہوں گے۔ 10ویں ترمیم، اس کے بعد ٹکا سکتے ہیں۔ 10ویں آئینی ترمیم کی روح سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے ورکنگ کے کم از کم 130 دن مقرر کیے گئے، یعنی جو 10ویں آئینی ترمیم کی جو قومی اسمبلی سینٹ کی جو ورکنگ ہوگی، جو کام کے وہ کم از کم 130 دن مقرر کر دیے گئے۔ اب ہے السلام علیکم ذوالفقار علی بھٹو کے انتظامی اصلاحات یعنی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز۔ 1979 میں روسی افواج افغانستان میں داخل ہوگی، یعنی روس کی افواج تھی وہ افغانستان میں داخل ہو چکی تھی۔ اب جنرل محمد ضیاء الحق نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے، کیونکہ ڈر تھا کہ روسی افواج بعد میں پاکستان کی طرف جہاد کر سکتی ہیں۔ انہیں کھل کر افغانستان کا ساتھ دیا، مجاہدینوں کا ساتھ دیا، اور اب بڑی واضح پالیسی تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ 2 ٹوک پالیسی بنائی اور روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے۔ یہ بھی شارٹ ڈیفینیشن ہے کہ روسی فوج کب داخل ہوئی افغانستان میں 1979 میں۔ افغانستان کے عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور مزاحمت شروع کر دی۔ حکومت پاکستان کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی۔ 1986 تک روس بالکل مایوس ہو چکا تھا، روس تقریباً ہار چکا تھا۔ مجاہدین نے بھرپور مقابلہ کیا تھا۔ جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو وہ مذاکرات کی میز پر آ گیا، چنانچہ جنگ بندی کے لیے جنگ بندی کب ہوئی؟ یہ بھی ڈیفینیشن ہے، اپریل 1998 میں امریکہ روس کے درمیان جنیوا سوئٹزرلینڈ کے شہر میں ایک معاہدہ طے پایا۔ پاکستان بھی اس معاہدے کا حصہ تھا۔ روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی، اس نے وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لی۔ یہ بھی ایک شارٹ ڈیفینیشن ہے کہ روس نے اپنی فوجیں کب لائی؟ 15 فروری 1989 کو۔ افغانستان کے خراب حالات کے لاکھوں افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی لاکھوں افغانی پاکستان آ چکے تھے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کے سینکڑوں کیمپ قائم کیے گئے۔ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تعلقات مضبوط رہے۔ کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی ملی۔ جمہوری ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ پاک افغان سفارتی تعلقات میں بھی نمایاں بہتری آئی۔ افغانستان پر روسی تسلط مظالم کی مذمت کرنے میں پاکستان کو دنیا بھر میں خصوصی مقام حاصل ہوا۔ افغان مسئلے پر جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمات کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ انہوں نے اسلامی صباحی کانفرنس اور مسلم امہ کے اتحاد سے متعلق سرگرمیوں میں بھی بھرپور شرکت کی۔ اسلامی کانفرنس کے نمائندے کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کیا۔